الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 2025 کے حج کے حوالے سے جو وزارت مذہبی امور نے اور یہاں کی جو وزارت مذہبی حج اور عمرہ نے اور اسی کے ساتھ سعودی عرب اور پاکستان کی گورنمنٹ نے انتظامات کیے تھے، اس حوالے سے حج آپریشن جو شروع ہوا ہے، پاکستان سے بھی بہت ساری فلائٹس یہاں پہنچ آئی ہیں اور پہلے مرحلے میں مدینہ شریف پہنچی، اس کے بعد مدینہ شریف سے یہاں حجاج جو ہیں مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ تو ان کے سیاح کرنے سے لے کر یہاں پہنچنے تک جو بھی ہم نے انتظامات دیکھے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں اور حجاج کے لیے سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جب یہ حجاج کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو دونوں گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور گورنمنٹ آف کنگڈم آف سعودی عربیہ، یہاں کے جو شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور اس کے ساتھ کراؤن پرنس محمد بن عبدالعزیز کی خصوصی ہدایات پہ وزارت حج عمرہ یہاں کے جو انتظامات بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور انہوں نے اس سال اور بہتر انتظامات کیے ہیں، جو کہ ایک آرگنائز طریقے سے جو منظم طریقے سے یہاں جو انتظامات کیے جس سے ہمارے حاجیوں کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ تو اس وقت تو جو میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو میری ملاقات یہاں کے وزیر حج محترم ڈاکٹر توفیق ربیہ صاحب سے بھی ہوئی تھی۔ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں جو ملاقات کا موقع دیا، اس کے بعد جتنے ان کے التزامات تھے میں نے دیکھا یہاں پر کہ بڑے اچھے ہدایات دی ہیں اور جس سے کہ حجاج کو ہر قسم کی سہولت یہاں فراہم ہو رہی ہے۔ یہاں رہائش کی سہولیات ہیں، یہاں ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں، یہاں مشاعر میں جو انتظامات ہیں کہ پچھلے سالوں میں گرمی کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی، لیکن اس سال خصوصی طور پر ایئر کنڈیشن سپلٹ ایئر کنڈیشن کے جو انتظامات کیے ہیں یہ وزارت حج کی خصوصی ہدایات پر ہوئے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ہمارے جو پاکستان کے حاجی ہیں وہ 100% تک مرکزیہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور 5 سٹار ہوٹلوں میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ ماشاءاللہ بڑے خوش تھے، میری آج ملاقات ہوئی، بہت اچھا کھانا ہے، بہت اچھی رہائش ہے۔ اوورآل سب نے جو رسپانس دیا ہے وہ دعاؤں میں بھی پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا سعودی عرب کی حکومت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو یہ خوشی کا اظہار ہوا۔ ڈاکٹر توفیق ربیہ صاحب نے میری وہاں پر مدینہ منورہ میں بھی خصوصی طور پر اپنی منسٹری کے لوگوں کے ذریعے وہاں خاص انتظامات کیے اور مجھے میوزیم وغیرہ کے وہاں پر انہوں نے وزٹ بھی کرایا اور اس کے ساتھ یہاں پر بھی خصوصی جو مجھے ریسیپشن دی ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا مکہ مکرمہ پہنچنے پر، اور اس کے ساتھ جو ان کی ہدایات پر راجے کمپنی جو ہے جس کو یہاں جو ٹینڈر دیا گیا ہے پاکستانی حاجیوں کے لیے مشاعر میں، انہوں نے بھی ہمارے حجاج کا پرتقبال استقبال کیا ہے اور ابھی یہاں میں پہنچا ہوں، میں نے دیکھا کہ ان کے جو سی او ہیں بذات خود موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، ہمارے ڈی جی جو اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ایک شروع سے جو استقبال جو کیا جا رہا ہے کہ حاجیوں کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ یہ ایک اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی خوشی سے انشاءاللہ جو جتنی بھی زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں گے، آپ کی رہائش کا انتظام، آپ کے علاج معالجے کا انتظام، آپ کے باقی جو ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا، آپ کے جو کھانے پینے کا انتظام ہے، یہ انشاءاللہ پہلے جو طے کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میں حجاج کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر کرم کیا اور آپ کو چنا اس کے لیے، اور ساتھ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں جو سعودی عرب ہے ہمارے لیے بہت ہی انتہائی قدر اور منزلت کا مقام ہے اور ہم دلی قدر کرتے ہیں، پاکستان کے عوام بھی، پاکستان کی حکومت بھی۔
تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو حاجی ہیں یہاں کے قواعد و ضوابط کا بھی خیال رکھیں گے، یہاں کی سعودی تعلیمات کا بھی خیال رکھیں گے، یہاں کے رولز ریگولیشن کا بھی خیال رکھیں گے، ایک پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے یہاں اپنا رول ادا کریں گے، تاکہ یہاں سعودی عرب کے جو لوگ ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی شکایت بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اپنے لوگوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ پہلے ہی ہم وہاں پر ٹریننگ بھی بتاتے رہے، اب بھی جو مجھے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خصوصی طور پر کہا کہ آپ خود جائیں، میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ یہاں پر اپنے حاجیوں سے بھی دیکھوں، ان کے انتظامات بھی دیکھوں، اور اس کے ساتھ جو اگر وہاں اگر کوئی ان کو ضرورت ہے ان کو بھی قبل از وقت اپنے جو حج مشن ہے ان کے نوٹس میں بھی لاؤں۔ بڑی تعداد میں ہمارے معاونین بھی اور منسٹری کے لوگ یہاں پہنچے ہیں، میڈیکل مشن کے لوگ بھی پہنچ چکے ہیں، الحمدللہ کہ ہر جگہ ان کا جو سہولت کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں۔ تو جو اس وقت تک ہمارے جو پاکستان میں کچھ فلائٹس تاخیر کے شکار ہوئی مخصوص حالات کی وجہ سے، تو ان کے بھی انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ مجھے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ تقریباً جو لوگ اگر تاخیر سے بھی پہنچے تھے مدینہ منورہ میں، ان کے وہاں پر رہائش کا انتظام ہو چکا ہے، اور ان کی ساری مطلب ایکاموڈیٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں سے بھی جو اگر ایئر لائن نہیں آ سکی، میں نے وہاں اپنے سیکرٹری صاحب سے بھی کہا ہے کہ ایئرپورٹ پر بھی خاص طور پر حاجیوں کو خیال رکھا جائے، ان کے وہاں پر انتظار اگر کرنا پڑ رہا ہے تو ان کے پانی کا، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور ان کی رہائش کا بھی انتظام کیا جائے اگر دور دراز سے جو حاجی آئے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو کسی بھی طریقے سے جو فلائٹ ملتی ہے ان کو بھیجنے کے انتظامات کیے جائے۔ تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے حاجی ہیں جو متاثر ہوئے تاخیر کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں، ابھی فلائٹیں شروع ہیں، اور اس کے ساتھ جو اگر کسی ایئر لائن کی اپنی ایک پالیسی کے مطابق اس میں تاخیر ہے تو اس کا الٹرنیٹ انتظام کیا گیا ہے کہ دوسری ایئر لائن کے تحت یہاں ہمارے حاجی پہنچ جائیں۔ تو یہ سرکاری سکیم کے تحت تو ایک باضابطہ طور پر جس طریقے سے پروگرام ہے اس کے مطابق، شیڈول کے مطابق جو آ بھی رہے ہیں، اور جو کچھ متاثر ہوئے ہیں اس کا بھی متبادل انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 2025 کا جو حج ہوگا وہ ایک مثالی حج ہوگا۔ یہ ساری جتنی بھی اگر اتنی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، حج تو ایک مقدس فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی ہمارے حاجی آتے ہیں ان کو خاص طور پر اپنی اس عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ ان اتنی سہولیات ہیں، اپنے طواف کریں، حج کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں حرم شریف میں، اور اسی طرح روزہ پاک پر حاضری دیں۔ تو اس کے ساتھ جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے اہل ویال کے لیے دعا کرتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، سعودی مملکت کے لیے بھی دعا کریں، اور اسی طریقے سے عالم اسلام کے لیے بھی، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی عقیدے کے تحت ہم یہاں آتے ہیں۔ دعا تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن مقدس مقامات ہیں جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، جہاں روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہاں کوئی بھی اگر صدق کے دل سے دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ایک امن بھی قائم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی جو ضروریات جو بھی اگر ان کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ یہاں پر آئیں، جتنے ہمارے میڈیا کے لوگ آئیں، باقی بھی جتنے معاونین آئیں، باقی جتنے میڈیکل مشن کے آئیں، منسٹری کے اسی کے آئیں، جتنے بھی آئیں، مجھے انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ آپ خدمت کے جذبے کے تحت آپ کام کریں گے، کیونکہ خدمت بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور خدمت جو عبادت ہے اس سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو یہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام پر جو معمور کیا بڑے خوش قسمت ہیں، اور اس وجہ سے آپ ہر قسم کی ان کی سہولیات کا خیال رکھیں۔ شکریہ جی۔